نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم نے شروع کیا ہے مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ القرآن اور ساتھ ساتھ ان کی گئی جامع اور مختصر الفاظ کی تشریح۔ پچھلے کچھ مہینوں میں روک دیا گیا تھا ترجمہ کچھ وجوہات کی بنا پر، اب ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے کے لیے پچھلے ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 127۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 127 تھی اور اس کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور وہ کہتے جاتے تھے اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہتے ہیں در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا آتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے دور میں وہ حوادث روزگار سے منہدم ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم کو اس کی از سر نو بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم ہوا تھا جو پہلے سے موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اور انہوں نے آیت نمبر 128 ترجمہ، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمانبردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری طرح تابع ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے والا ہے اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ آیت نمبر 129 ترجمہ، اے ہمارے پروردگار ان میں سے ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیاتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے، بے شک صرف تیری اور صرف تیری ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ دل سے نکلی ہوئی اس دعا کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی غرور نہیں کیا کرتے تھے، مگر اس کے بجائے اللہ کے حضور اور زیادہ عجز اور نیاز اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ دوسرا، ان کا ہر کام صرف اللہ کی رضاجوئی کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس پر مخلوق سے تعریف کرانے کی فکر کے بجائے اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگتے ہیں۔ تیسرے، یہ ظاہر کرنا بھی مقصود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور حضرت ابراہیم کی دعا میں شامل تھی، اور اس طرح خود حضرت ابراہیم نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مابعوث ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے۔ ان مقاصد قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور ان کی تشریح انشاءاللہ آگے اسی صورت میں سورہ کی آیت نمبر 151 میں آئے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔